جب پیغمبر کے بعد کوئی نائب بن کے قیادت کرنا چاہے اور جس کے سر اقدس پہ رب امت کی قیادت کے قائد ہونے کا تاج رکھے اور جس کو یہ سعادت نصیب ہو، اس کے لیے پھر اشارات بھی ہوتے ہیں۔ سنو میں اب اشارہ دے رہا ہوں اس امت میں حضور کے بعد سب سے بڑے عالم کا۔ رسالت مآب کی حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے، صحیح مسلم، پوری سیاستہ اٹھا لیں، مختلف طرق کے ساتھ موجود ہے۔ رسالت مآب نے اپنی وفات سے چند لمحات پہلے، دنیا سے پردہ فرما جانے سے کچھ دن پہلے، صحابہ کرام کو اشاروں میں اپنے دنیا سے پردہ فرما جانے کا ذکر فرمایا۔ لیکن اشارہ کیسے دیا؟ یوں نہیں بتایا میرا دنیا سے جانے کا وقت ہے، یوں نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا؟ ایک بندے کے نام سے یوں بیان فرمایا۔ فرمایا میرے صحابہ، یہ مجمع جمع ہے مسجد نبوی میں، حضور نے فرمایا ان عبدا خیرہ اللہ ما بین زہرت الحیات الدنیا وما عند اللہ۔ کہ لوگوں تمہیں ایک شخص کی بات سناؤ۔ صحابہ نے کہا ضرور یا رسول اللہ۔ فرمایا ایک شخص ہے، اسے اس کے اللہ نے کہا ہے تجھے اختیار ہے، تو جو چاہے کر، ہمیشہ دنیا کی رنگینیوں میں رہنا چاہتا ہے تو رہ جا، اور اگر یہ چھوڑ کے پردہ فرما کے آنا چاہتا ہے اللہ کی دعوت پہ تو آ جا۔ ایک شخص کو اللہ نے اختیار دیا۔ نائے صحابہ کرام یوں مزے سے واقعہ سن رہے تھے کہ حضور پاک کسی کا واقعہ سنا بتا رہے ہیں۔ فبکا ابو بکر من ناحیت المسجد، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جوان نہیں بوڑھے ہیں، اس وقت ان کی عمر 61 سال ہو چکی ہے، ایک کونے میں بیٹھے ہیں، یہ بھی حضور پاک کی بات سن رہے ہیں۔ جب حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، اس بندے نے اللہ کو جواب کیا دیا؟ فاختار ما عند اللہ۔ اس شخص نے اللہ کو عرض کیا میرے مولا مجھے دنیا نہیں چاہیے، میں تیرے پاس آنا چاہتا ہوں۔ باقی وہاں تک نہیں پہنچے جہاں ابو بکر کی سوچ پہنچی ہے، جہاں ابن ابی قحافہ کا بیٹا پہنچا ہے، جہاں بنو تمیم کا سردار پہنچا، جہاں عائشہ کا ابا پہنچا، پیغمبر کے جانشین ابو بکر کی فہم و فراست جہاں پہنچی وہاں کسی اور کی نہیں پہنچی۔ ابو بکر نے سنا، حیران ہوئے، فبقا، دل پہ قیامت گزری کہ ہو حضور پاک کے دنیا سے جانے کا وقت۔ فبقا ابو بکر من ناحیت المسجد، ابو بکر مسجد کے کونے سے رونے لگے۔ ان کے رونے، گڑ گڑانے، ان کی آہوزاری کی آہٹ بلند ہوئی۔ رسول اللہ نے دیکھا، سمجھ گئے کہ میرا یار سمجھ گیا ہے۔ نئے ایمان لانے والے تو ابو بکر کو دیکھ کے حیران ہو رہے تھے، حضور کسی کا واقعہ سنا رہے، بوڑھا ابو بکر رو کیوں رہا ہے؟ لیکن ابو بکر رازدار پیغمبر تھا، دن رات پیغمبر کے شب و روز کا واقف تھا، خلوت و جلوت کا واقف تھا، پیغمبر کی چھپائی، پیغمبر کی اعلانیہ کا واقف تھا، حضر و سفر کا ساتھی تھا۔ ابو بکر نے تو راز و نیاز میں پیغمبر کے اشاروں کو انتہا تک سمجھا ہوا تھا۔ ابو بکر جب رویا، حضور سمجھے، ابو بکر سمجھ گیا، یہ حدیث یہاں چھوڑ دی، پورا ذخیرہ حدیث کھنگال دیجئے، ان سے آگے حضور کی حدیث نہیں ملتی، بلکہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دلداری کی باتیں کرنا شروع کر دی۔ فرمایا لوگو لا تبکین خوقتا فی المسجد الا خوقت ابی بکر۔ مسجد میں صحابہ کرام کے گھروں کے دروازے دو قسم کے تھے، ایک دروازہ گھر سے مسجد نبوی میں کھلتا تھا، ایک باہر کھلتا تھا۔ حضور پاک نے فرمایا لوگو جو گھر کا دروازہ جو تمہارا کھل رہا ہے، مسجد نبوی میں یہ دروازہ بند کر دو، اپنے باہر والے دروازے جاری رکھو۔ الا خوخت ابی بکر، یا دروازہ مسجد میں میرے گھر کا کھلے گا یا ابو بکر کا کھلے گا۔ اور وہی ہوا، صحیح بخاری میں موجود ہے، باب الخوخت فی المسجد، ابو بکر صدیق کے اس کھڑکی کا ذکر بھی حدیث میں آیا ہے۔ اور آج اللہ آپ کو مسجد نبوی لے جائے۔
अल्लाह आपकी बरकत से हमें मिले। मदीना तैयबा में वो जगह आज भी मौजूद है। जो गए हैं ना, मैं उन्हें समझाता हूँ, आप समझेंगे कि वो जगह कहाँ है। जिस जगह को अल्लाह के रसूल ने खोले जारी रखने का हुक्म किया था कि अबू बकर के घर का दरवाज़ा खुला रहे। आप जब मस्जिद नबवी तशरीफ़ ले जाएंगे ना, यूं बाबुस्सलाम में इंटर हुआ, बाबुस्सलाम में दाखिल हो, जिस तरफ से बंदा दाखिल हो के सरवाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सलाम पेश करता है। अब बाबुस्सलाम अंदर दाखिल हो, आपके दाएं तरफ, आप सारी आपके बाईं तरफ दो दरवाजे हैं, एक छोटा दरवाज़ा एक बड़ा दरवाज़ा है। इनके दरमियान अल-खौखत अबू बकर सिद्दीक अभी भी आज भी लिखा हुआ है। ये अबू बकर का खौखा है। ये वही दरवाज़ा और खिड़की है जिसको रिसालत में आपने खुले रखने का हुक्म फरमाया। आज भी वो जगह मौजूद है, अल-खौखत फिल मस्जिद। क्यों कहा, क्यों फरमाया कि अबू बकर का दरवाज़ा खुला रहे? इशारा दिया कि मेरे बाद उम्मत का नायब ये है, आज मैं आ रहा हूं तुम्हारी क़यादत के लिए, कल अबू बकर आएगा। मेरी बात का मतलब यह था, पैगंबरों की विरासत को पैगंबर संभालते थे, लेकिन जब खत्म नबुव्वत का दौर आया तो पैगंबर की विरासत को, उम्मत की क़यादत अबू बकर सिद्दीक के हाथों दी। यह है पैगंबर के खुलफा का जारी रहना।